کیا ہے؟ غور سے سنیے، ہم نے اپنی زندگی کو خود پرکھنا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ چار طرح کے کہہ رہے ہیں، چار طرح کی زمینیں ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ کتنی طرح کی؟ چار طرح کی۔ پہلی جو راہ کے کنارے ہے، دوسری جو پتھریلی ہے، تیسری جو جھاڑیوں میں ہے، اور چوتھی جو اچھی زمین ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس زمین کے ساتھ تشبیہ دیے گئے۔ ہاللیلویا۔ اور کون سی زمین ہے؟ پتھریلی ہے، جھاڑیوں والی ہے، راہ کے کنارے والی ہے، یا اچھی زمین ہے؟ This is up to you۔ یہ ہم نے خود دیکھنا ہے خدا کے کلام میں۔ جی، جو راہ کے کنارے زمین ہے، یسوع مسیح کا اس کو کوٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے تو ہیں، غور سے سنیے، جو کلام کو سنتے تو ہیں، لیکن ابلیس فوراً ان کے اندر سے اسے کیا کر لیتا ہے؟ چرا لیتا ہے۔ لکھا ہے جو بیج راہ کے کنارے پھینکا گیا، چڑیاں آئیں اور انہوں نے اسے کیا کر لیا؟ چگ لیا۔ بڑی سادہ سی باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جو یہاں پر چڑیا ہے وہ ابلیس کا کردار ادا کر رہی ہے، اور جو بیج ہے وہ خدا کی بادشاہی کا یسوع ہے، اور جو زمین ہے وہ آپ لوگ ہیں، ہم ہیں۔ ہاللیلویا۔ پہلا بیج جو راہ کے کنارے پھینکا گیا، جب خدا کا کلام ہم تک پہنچایا جاتا ہے تو پتھریلی زمین، راہ کے کنارے جو زمین ہے وہ زمین ہے جس میں سے فوراً وہ کلام کو کیا کر لیتا ہے؟ چرا لیتا ہے۔ جو کلام کو کیا کر لیتا ہے؟ چرا لیتا ہے۔ دوسری زمین، پتھریلی زمین یعنی دوسری طرح کے لوگ، ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دوسری طرح کے لوگ سنیے گا، جو کلام کو سنتے تو ہیں، جو کلام کو سنتے تو ہیں لیکن قبول بھی کرتے ہیں، ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اب یہ کون سی زمین ہے؟ پتھریلی زمین۔ جو کیا کر لیتے ہیں؟ کلام کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد وہ کلام ان کے اندر سے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کس شکل میں؟ یا تو ان پر کوئی کلام کے وسیلہ سے کوئی ایسی مصیبت آتی ہے، کوئی ایسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، تو وہ کلام جو انہوں نے سنا ہوتا ہے اور قبول بھی کیا ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی سے کیا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ ایک بڑی اچھی مثال مجھے یہاں پر یاد آ گئی۔ خدا کے خادم، غور سے سنیے گا، ایک خدا کے خادم کلام پیش کر رہے تھے، کلام ہوا، چرچ ختم ہوا، ایک شخص پادری صاحب کے پاس گیا، کہتا ہے پادری صاحب آج کے بعد میں بس یہ آج میرے اس چرچ کے اندر آخری دن۔ غور سے سنیے، پادری صاحب کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے پادری صاحب جب آپ کلام سنا رہے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے، کوئی مستیاں کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہی نہیں، آپ کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، سو اس لیے میں آج کے بعد اس چرچ میں نہیں ہوں۔ پادری صاحب سے کہتے ہیں چلیں میرے کہنے پہ آپ صرف اگلے دوار آ جائیے، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ بے شک اسکپ کر دیجیے، چھوڑ دیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سنڈے آیا، پادری صاحب جب کلام کو ابھی شروع ہی کرنے لگے تھے تو انہوں نے ایک پانی کا باول، پیالہ جسے کہتے ہیں، بھر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کہا جب تک بیٹا میں کلام سناؤں گا تم نے اس پیالے کو لے کے جو ہے اس کلیسیا کے گرد صرف چکر لگانے اور گرنا نہیں چاہیے، پانی گرنا نہیں چاہیے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ تھوڑی سی دیر گزری، اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہوئے۔ فائنلی میسج ختم ہو گیا۔ پادری صاحب نے اسے بلایا، پادری صاحب نے سے کہا جی بیٹا کون آج مجھے بتاؤ کہ
कौन सा जो शख्स था वो सोया हुआ था, कौन सा जाग रहा था, कौन सा मस्ती कर रहा था। कहते हैं भाई साहब मुझे तो कुछ अपनी होश नहीं थी, मैं तो इसी सोच में था कि बस ये प्याले में जो पानी है ये मेरे हाथ से ना गिर जाए। तो फादर साहब ने कहा बेटा एक सेकंड, जब मैं भी कलाम सुना रहा होता हूँ तो मेरी भी यही सोच होती है, मेरा ध्यान किसी दूसरे दूसरे की तरफ नहीं होता। हालेलुया। तो ये मिसाल आपको सुनाने का वो लोग है, ये जो दूसरी पथरीली जमीन है, ये उनकी कैटेगरी है। कुछ लोगों के अंदर एक्स्ट्रा स्पिरिट होती है, उस्ताद बनने की स्पिरिट होती है कि ये ऐसे, ये वैसे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे। ये पथरीली जमीन है। हालेलुया। तीसरी जो जमीन है वो झाड़ियों की जमीन है। और झाड़ियां क्या है? जो कलाम को सुनकर दबा लेती है। हालेलुया, हालेलुया। पहली जमीन राह के किनारे जो कलाम सुनती है लेकिन कलाम उनकी ज़िंदगी से चुग लिया जाता है। दूसरी ज़मीन पथरीली ज़मीन, जो कलाम को सुनते भी हैं, कबूल भी करते हैं, लेकिन मुश्किलें परेशानियां वक्त के आने के साथ साथ उस कलाम से दाएं बाएं हो जाते हैं। तीसरी ज़मीन झाड़ियों की ज़मीन है। ये वो लोग हैं जो कलाम को सुनकर दबा देते हैं। बाइबल मुकद्दस में मिसाल है, गौर से सुनिएगा। एक मालिक था, उसने अपने एक नौकर को 5 तोड़े, एक को 2 और एक को 1 दिए। उसने कहा जब मैं लौट कर आऊँगा तो ये मैं तुमसे ले लूँगा। जब मालिक लौट कर आता है, पहले जिसको उसने 5 दिए उससे पूछता है कि तूने इनका क्या किया? उसने कहा है मालिक मैंने 5 के 10 कर दिए। दूसरे से पूछता है जिसे 2 दिए होते, वो कहते हैं मालिक मैंने 2 के। और जब पहले से पूछता है वो कहते हैं मालिक मैंने उसे दबा रखा था, ऐसा ना हो कि तेरे आने तक ये मुझसे खा चले। कलाम उसने सुना है, बात उसने सुनी है, लेकिन उसने झाड़ियों का किरदार अदा किया है। उसने उस तोड़े को दबा दिया है। आज हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। और चौथी जमीन वो जमीन है जिस पर बीज गिराया जाता है और उसकी ज़िंदगी में 100 गुना 60 गुना 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। हालेलुया। सो आज का जो हमारा कलाम है, 4 तरह की ज़मीनें मैंने आपको बताई हैं, और उसका जो टॉपिक है वो ये है कि आज हमने अपने दिल की ज़मीन को जांचना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कोई मुश्किल पेश आई हो, कोई बात समझ नहीं है, क्लियर है सब? हालेलुया जी। आज हमने अपनी जिंदगियों को देखना है, अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि हम किस कैटेगरी में चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम वो जमीन है जिसके राह के किनारे गिराया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं हम पथरीली जमीन है, सुनते भी हैं, कबूल भी कर लेते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हाँ मैं आज ईमान ले आई हूँ, हाँ मैं आज ईमान ले आया हूँ, लेकिन जैसे ही मुश्किलों को देखा, जैसे ही पतरस की तरह जो है तूफान इर्द गिर्द देखा, यीशु से नजर हटती है और कलाम अंदर से जाता रहता है। कहीं हम ऐसी जमीन तो नहीं है जो झाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जो कलाम सुन सुन के अपने अंदर दबा के उससे चले जाते हैं। यहाँ वो अच्छी जमीन है जिसके अंदर ये बीज 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। खुदा का जो कलाम है वो आईना है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आज हमने सब ने अपने आप को इस आईने के अंदर देखना है कि हम कौन सी झाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं। हालेलुया। जो यहाँ पर मुकाशफा है वो 30, 60 और 100 का है। यहाँ पर कुछ लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि शायद कोई कम ईमान लाता है, कोई ज्यादा ईमान लाता है, कोई बहुत ज्यादा ईमान ले आता है, इसलिए उसकी जिंदगी में 30 गुना गिना जाता है, कोई 60 गुना ले आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ बीज जो था वो अच्छी जमीन पर गिरा और उस जमीन के अंदर वो जो है 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना फल लाया। जिसके कान हो वो सुन ले कि ये खुदा की कलाम है। हालेलुया। गौर से सुनिएगा, मैंने आपको पहले बताया वो बीज बाप का कलाम है जो आसमान
تو ہم خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہم راہ کے کنارے والی زمین ہے، ہم پتھریلی زمین ہے، ہم جھاڑیوں والی زمین ہے، یا ہم اچھی زمین ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ 30 کا جو عدد ہے، غور سے سنیے گا، بات کو سمجھیے گا۔ یہاں پہ کوئی آپ کے ایمان کا لیول نہیں بتایا جا رہا کہ 30، 60 یا 100، بلکہ یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے بیج خدا کا باپ کا کلام ہے، اور کلام کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، جو جسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اور جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں رکھ دیا گیا ہے، جب یسوع مسیح ہمیں سونپ دیا گیا ہے، تو ہماری زندگی میں 30 گنا پھل بھی آئے گا، ہماری زندگی میں 60 گنا پھل بھی آئے گا، ہماری زندگی میں 100 گنا پھل بھی آئے گا۔ لیکن جب ہم وہ بیج جو باپ نے بادشاہی کا بیٹے کے اندر رکھ کے دیا ہے، جب ہم اس بیٹے کو اپنے اندر لے لیں گے تو یہ بیج ہمارے اندر کام کرنا شروع کرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پہلا عدد جو 30 کا عدد ہے، ببلیکلی بائبل کے مطابق جب اس کو سرچ کیا گیا ہے تو 30 کے عدد کا جو مطلب ہے وہ اختیار کا مطلب ہے، اتھارٹی۔ 30 کے عدد کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اختیار کا ہے۔ اور یہ تینوں پھل ایماندار کی زندگی کے اندر لگتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لکھا لیں میرے ساتھ متی 28واں باب، غور سے سنیے گا۔ 30 کا جو عدد ہے، 30 گنا پھل کا مطلب ہے یسوع کا اختیار آپ کی زندگی کے اندر ہونا۔ اگر زمین کے اندر اختیار نہیں ہے، اگر زمین کے اندر بیٹا نہیں ہے، اگر زمین کے اندر بیج نہیں ہے، تو وہ زمین کوئی پھل بھی نہیں لا سکتی، بلکہ اس زمین کو راہ کے کنارے یا پتھریلی زمین یا اسے جھاڑیوں والی زمین کہا جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ زوردار تانیہ ذرا خداوند کے لیے ہو جاتے ہیں، زوردار تانیہ خداوند کے نام کے لیے۔ سنیے گا غور سے، متی یہ 30 گنا پھل کیا ہے؟ 30 کا جو عدد ہے وہ اختیار کا عدد ہے۔ ہاللیلویہ بھائی خرم، 30 کا جو عدد ہے وہ اختیار کا عدد ہے۔ ہاللیلویہ جی، سب میرے ساتھ ہیں، غور سے سنیے گا، بڑا قیمتی کلام ہے، حکمت کا کلام ہے یہ آپ کے لیے۔ 28واں باب اور اس کی 17ویں آیت، غور سے سنیے۔ 30 کا جو عدد ہے وہ اختیار کو کیسے ظاہر کر رہا ہے؟ 17ویں آیت سے پڑھنے لگا، لکھا ہے اور انہوں نے اسے سجدہ کر کے اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کہی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کسے دیا گیا ہے؟ مجھے دیا گیا ہے۔ یہ جو 30 گنا پھل کی بات ہو رہی ہے، یہ جو 30 گنا رزلٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ یسوع کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع کے اندر ہر طرح کا پھل ہے جو آپ کی زندگی میں لگایا جاتا ہے۔ جب یسوع کو آپ اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو اس کا اختیار آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر یسوع کہتا ہے زمین اور آسمان کا اختیار کیا کیا گیا ہے؟ مجھے دیا گیا ہے۔ اور جب یسوع کا بیج آپ کے اندر لگ جاتا ہے تو یعنی کہ آسمان اور زمین کا اختیار آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم میں سے 2 شخص اگر زمین پر کسی بات کے لیے متفق ہوں تو وہ ان پر آسمان کے لیے ہو جائے گی۔ تم زمین پر جو کچھ باندھو گے وہ آسمان پر باندھ دیا جائے گا، کیونکہ بیٹا جو اختیار سے بھرا ہوا ہے وہی ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ اس لیے ہم جب زمین پر جو باندھتے ہیں وہ آسمان پر کیا کر دیا جاتا ہے؟ باندھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اختیار کا مالک ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ 30 گنا پھل ہے، یہ 30 گنا پھل ہے۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تانیہ خداوند کے لیے بڑھا کہ اختیار ہمارے اندر ہے۔ 30 کا جو عدد ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ اختیار کو، اتھارٹی۔ اب آ گیا 60 کا عدد، غور سے سنیے۔ 60 کا جو عدد ہے
जो फल है वो कायम रहने को जाहिर करता है। वो किसको जाहिर करता है? कायम रहने को जाहिर करते हैं। निकाले मेरे साथ पहला यूहन्ना का पहला खत, ये देखिए और उसका चौथा बाब 16वीं आयत को पढ़ने लगे और से सुन लीजिएगा। 60 का जो अदद है, जो 60 का फल है, आसान कर दो, वो कायम रहने को जाहिर करता है, जिसके लिए हम यूहन्ना 16:18 को देख रहे हैं। और से सुनिएगा, लिखा है जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं होता है। कलाम में लिखा है जो मोहब्बत खुदा को हमसे थी उसने हमें उस मोहब्बत के अंदर कायम कर दिया, उसने हमें उस मोहब्बत के अंदर जोड़ दिया, उसने हमें उस मोहब्बत के अंदर पैबस्त कर दिया, उसने हमें उस मोहब्बत के अंदर लिंक दे दिया जो खुदा ने हमसे की। और जब उसने हमसे मोहब्बत की तो उसका बेटा इस दुनिया में आया और उसने हमारे गुनाहों, हमारी गलतियों, हमारी खुताइयों को क्या कर लिया? उठा लिया। और ना सिर्फ उठा लिया बल्कि उसने ऐसी मोहब्बत की कि लिखा है कि अदालत के दिन जितनों से खुदा ने मोहब्बत की है, लिखा है उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा हमेशा की जिंदगी पा जाए। जिस रोज अदालत होगी आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। जो अपनी जमीन के अंदर उस बीज को लगा लेगा वो सजा की लाइन के अंदर नहीं होगा, वो सजाकारों की लाइन के अंदर नहीं होगा, वो खताकारों की लाइन के अंदर नहीं होगा, बल्कि खुदावंद उसे पहले से ही अलग कर लेगा। क्योंकि लिखा है जब फसल काटने वाला फसल काटने आएगा तो वो भेड़ों को भेड़ियों से अलग कर लेगा, वो आपको अपने साथ खड़ा कर लेगा, वो आपको अपने बाएं तरफ खड़ा कर लेगा और फिर आपसे कहेगा कि मेरी मोहब्बत इनमें कायम है और इनकी मोहब्बत मुझ में कायम है। हालेलुया। 60 का जो अदद है वो कायम रहने को कहते हैं। हमने गौर करा है कि क्या हम खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं? क्या हम खुदा से कैसी मोहब्बत करते हैं कि 60 गुना फल हमारी जिंदगी में लग रहा है? 100 कितने हो गए? कितने हो गए? कितने फल बता दिए? 2 बता दिए। 30 गुना और 30 का जो अदद है वो इख्तियार को जाहिर करता है। और यीशु ने कहा कि आसमान और ज़मीन का इख्तियार और वो जब आप इसे अंदर आने देते हैं। दूसरा 60 का यानी कायम रहना, हम उसमें कायम कैसे रह सकते हैं अगर हम उसी को अपने अंदर और हम उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। लिखा हुआ है ना कि अंगूर का हकीकी दरख्त क्या हो और तुम मेरे फल डालियां देंगे, दरख्त के साथ जुड़ जाए और बाप आपका बागबान होगा। हालेलुया। आखिरी 100 का मतलब वादा पूरा होने की। हालेलुया। 100 का मतलब क्या है? वादा पूरा होने को है। और गौर से सुन लें, वादा कैसे पूरा हुआ है? लिखा है यूहन्ना 3:16, उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा, ये 100 का अदद यानी उसका वादा पूरा हो जाता है।
یہ وہ پھل ہیں جو ایک ایماندار کی زندگی میں ہیں، کیونکہ جو باتیں اوپر بتائی گئی ہیں اچھی زمین کی کوالٹی کیا ہے، ذرا اس کو ایک بار اچھی زمین کو پڑھیں، اس کی کوالٹی کیا ہے، آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ غور سے سنیں، متی 13:8 پڑھنے لگو، اچھی زمین کی کوالٹی، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا اور کچھ 30 گنا، کیونکہ جو اچھی زمین ہے وہ راہ کے کنارے جیسی زمین نہیں جو کلام کو چوری ہونے دیتی ہے، پہلی کوالٹی اس کے اندر۔ دوسری کوالٹی کہ وہ جب سنتی ہے تو قبول کر کے اس پر قائم رہتی ہے، اور تیسری کوالٹی اس کے اندر کیا ہے، وہ پھل لاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اوپر جو 3 زمینیں ہیں ان میں کسی نہ کسی بات کی کمی ہے، لیکن جو اچھی زمین ہے اس میں ان تینوں باتوں کی خوبی ہے اور موجود ہیں کہ وہ سنتی بھی ہیں، قبول بھی کرتی ہیں اور پھل بھی لاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل ہے، یہ یسوع مسیح ہے جو آپ کی زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے، اس کا اختیار آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے، اس کا قائم رہنا آپ کی زندگی میں ضروری ہے، اور اس کے وعدے جو پورے ہو چکے ہیں، جو ہاں کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے لیے اویلیبل ہیں۔ اس لیے آج ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ کہیں ایسی زمین تو ہم نہیں ہے جو راہ کے کنارے ہم یہاں تو کلام سن لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر جاتے ہیں ہم پھر نشو و غل میں، ہم پھر لڑائیوں جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یا کہیں ہم ایسی زمین تو نہیں ہے جو پتھریلی زمین ہے، وقتی طور پر سن کر ہم کلام پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی مشکل پریشانیاں ہم پر آئی ہیں تو ہم نے خدا کے کلام کو چھوڑ دیا، ہم نے جھوٹ بھی بول دیا، ہم نے نشہ بھی کر لیا، ہم نے گناہ بھی کر لیا، لیکن سنڈے کو ہم نے کلام بھی سنا تھا، قبول بھی کیا تھا، لیکن پتھریلی زمین کا کردار ادا کیا۔ یا ہم ایسی زمین تو نہیں ہے جو سن سن کے سن ہو چکی ہے، ان جھاڑیوں کا کردار تو نہیں ادا کرنا۔ آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے، اور خود ہم نے اس کلام کے مطابق غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل لگ رہا ہے یا نہیں، یا ہم ابھی تک دور ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کو میسیج کا ریویو دینے لگا ہوں کہ ہمارا جو میسیج تھا وہ متی کی انجیل اس کا 13واں باب پہلی آیت سے لے کے 9ویں آیت تک، جس میں ہم نے 4 طرح کی زمین دیکھی ہے۔ پہلی زمین جو راہ کے کنارے ہے، بونے والا بیج بوتا ہے لیکن ابلیس اسے آ کر چرا لیتا ہے۔ دوسری زمین جو پتھریلی زمین ہے، جو کلام کو سن بھی لیتی ہے، قبول بھی کر لیتی ہے، لیکن جب مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ اس پر سے ہٹ بھی جاتی ہے۔ تیسری زمین جو جھاڑیاں ہیں، کلام سن تو لیتے ہیں لیکن اسے دبا لیتے ہیں، توڑے کی طرح۔ ہاللیلویہ۔ لیکن خداوند آپ کو اچھی زمین بنانا چاہتا ہے، جو سنتی بھی ہے، قبول بھی کرتی ہے اور پھل بھی لاتی ہے، اور اس کی زندگی میں 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا ہر پھل آتا ہے، کیونکہ وہ پھل کوئی اور نہیں، آسمان کی بادشاہی کا بیج خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں۔ آج اس وقت کی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکا لیں۔ میں نے بہت سمپل اور سادہ میسیج دیا، آپ کو پیغام دیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہو یا ہماری سمجھ میں نہ آئی ہو۔ صرف کرنا ہمیں کیا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اچھی زمین ہے تو ضرور ہے کہ ہم اور زیادہ خدا میں مضبوط ہوں، لیکن اگر ہم راہ کے کنارے والی زمین ہے کہ جو کلام سنتے ہیں اور ابلیس انہیں چرا دیتا ہے، یہاں پتھریلی زمین ہے کہ کلام سن بھی لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن مشکلوں کو دیکھ کر ہم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، یہاں وہ جھاڑیوں کی طرح ہیں جو بیج کو دبا لیتی ہیں۔ آج سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔